پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو نہ صرف ایک کہانی ہے بلکہ اس میں آپ کے لیے ایک ضروری پیغام بھی ہے۔ ایک ایسا پیغام جو آپ کی سوچ کو بدل سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور آخر میں پیغام کے ساتھ ساتھ ایک ضروری نصیحت بھی ہے جو آج کے دور کے ہر انسان کو اپنانی چاہیے۔ آج کی کہانی دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ کے ساتھ ساتھ آپ کا نظریہ بھی بدل جائے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بستی سے جہاں ایک ذاکر نام کا شخص رہتا تھا۔ وہ تازہ دودھ بیچنے کا کام کرتا تھا۔ ذاکر کو اس کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے پورا گاؤں بہت عزت دیتا تھا۔ وہ ہر صبح اپنی گائیں اور بھینسوں کا دودھ نکالتا اور بنا کسی ملاوٹ کے گاؤں والوں کو دودھ بیچتا۔ اس کی دکان ہمیشہ گراہکوں سے بھری رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس پر اندھا بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ذاکر کا باپ جو اس کی کام میں مدد کرتا تھا وہ اس دنیا سے چلے گیا۔ اب ساری ذمہ داری ذاکر کے کندھوں پر آ گئی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ دکان کے ساکھ کو قائم رکھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی گائیں اور بھینسیں بیمار ہونے لگیں اور مرنے لگیں، جس سے دودھ کی ماترا کم ہوتی گئی۔ دوسری طرف قرضے بڑھتے جا رہے تھے اور قرض خواہوں کا دباؤ دن کے دن بڑھتا جاتا تھا۔ ایک دن ذاکر اپنی دکان میں بیٹھا پریشان سوچوں میں گم تھا کہ اس کے پاس گاؤں کا ایک بدنام اور چلاک آدمی اکرم خان آ گیا۔ اکرم خان نے پوچھا، کیا بات ہے ذاکر، تم بڑے پریشان لگ رہے ہو؟ ذاکر نے آہ بھری اور دھیمی آواز سے کہا، بات چھپانے والی نہیں اکرم خان بھائی، جانور ختم ہو چکے ہیں، دودھ بیچنے کا کوئی ذریعہ نہیں اور قرضے دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی حل نہ ملا تو سب کچھ کھو بیٹھوں گا۔ اکرم خان مکاری سے ہنسا اور بولا، مسئلہ بس اتنا ہے، تم فکر نہ کرو، میرے پاس تمہارے لیے ایک شاندار حل ہے۔ ذاکر نے حیرانی سے پوچھا، کیا؟ اکرم خان اس کے قریب ہوا اور سرگوشی سے بولا، گائے بھینس چھوڑو اور گدھے کا دودھ بیچو، وہ بھی دودھ جیسا ہی ہوتا ہے، کوئی فرق محسوس نہیں کرے گا۔ ذاکر کی آنکھیں حیرانی سے کھل گئی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں لوگوں کو گدھے کا دودھ پلاؤں؟ یہ تو کھلا دھوکہ ہے۔ اکرم خان نے مکاری سے کہا، دیکھو شروعات میں تھوڑا تھوڑا ملا لو، دھیرے دھیرے لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے، پھر پورا گدھے کا دودھ بیچا کرنا، کسی کو کبھی بھی شک نہیں ہوگا۔ ذاکر کا دل تو جانتا تھا کہ یہ گناہ ہے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ کئی دن تک وہ الجھن میں رہا، مگر آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہی کرے گا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ وہ مجبور ہے اور اگر بچنا ہے تو یہی صرف ایک راستہ ہے۔ چنانچہ ذاکر نے اکرم خان سے کچھ گدھے خریدے۔ اس نے گدھے کا دودھ نکالا اور گائے کے دودھ سے ملا کر اس نے بیچنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے گدھے کا دودھ زیادہ ہونے لگا، مگر کسی کو پتہ نہ چلا۔ ذاکر کی کمائی بڑھتی گئی اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اس نے اپنی پریشانی کا بہترین حل ڈھونڈ لیا ہے۔ مگر جیسا کہ کہا جاتا ہے، جھوٹ کا پردہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ کچھ مہینے گزرے۔ ذاکر اب امیر ہو چکا تھا، مہنگے کپڑے پہنتا، بازار میں شان سے گھومتا اور بے دھڑی پیسہ خرچ کرتا۔ مگر کچھ دن بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ دودھ کا ذائقہ تھوڑا عجیب ہے۔ خاص طور پر ایک رات کلثوم نام کی عورت نے جب اپنے بیٹے کے لیے دودھ کی چائے بنائی تو اسے ذائقہ عجیب سا لگا۔ اس نے دوسری پیالی بنائی، مگر فرق واضح تھا۔ اس نے فوراً ہمسایوں کو بتایا اور بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ حاجی حبیب جو گاؤں کے موجر اور پرانے تاجر تھے، ایک دودھ کی بوتل لے کر حکیم عبدالغفور کے پاس لے گئے تاکہ دودھ کی جانچ کروا سکیں۔ عبدالغفور نے جب جانچ کی تو حیرانی سے کہا، یہ گائے یا بھینس کا دودھ نہیں، یہ تو گدھے کا دودھ ہے۔ یہ خبر آگ کی طرح گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ غصے سے بھڑ گئے۔ اگلے دن کچھ بزرگ اور تاجر چھپ کر ذاکر کے فارم کی طرف گئے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا فارم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ اندر سے ذاکر کی آواز آ رہی تھی جو کسی مزدور سے بات کر رہا تھا۔ اچانک انہوں نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ذاکر ایک گدھے کے پاس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا بھرا ہوا ڈول تھا۔ سب کچھ واضح تھا۔
دودھ کا ڈول ہاتھ سے گر گیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور گاؤں کے میدان میں لے آئے اور اسے رسیوں سے ایک پیڑ کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں حاجی حبیب غصے سے چلایا اور بولا، تو ہمیں گدھے کا دودھ پلا رہا تھا۔ ذاکر نے بہانے بنانے کی کوشش کی لیکن ثبوت صاف تھے۔ گاؤں والوں نے اسے خوب مارا اور قاضی کے حوالے کر دیا۔ قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلا، پھر آخر کار اسے صحت کے ساتھ کھلواڑ اور دھوکہ دینے کے جرم میں قید کی سزا سنائی گئی۔ یوں ذاکر کا یہ انجام ہوا جس نے سوچا تھا کہ دھوکہ دے کر ہمیشہ کے لیے امیر ہو جائے گا، مگر یہ نہ جانا کہ دھوکے کی ایک حد ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ سامنے آ ہی جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکہ وقتی کامیابی کا راستہ ہے مگر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی وہ سوچے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے کر کامیاب ہو جائے گا، لیکن حقیقت ایک دن ضرور سامنے آ جاتی ہے۔ تجارت میں سچائی اور ایمانداری دولت سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جب کوئی ویپاری اپنے گراہکوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ اپنی عزت اور بھروسہ بھی کھو دیتا ہے، اس کی نیک نامی ختم ہو جاتی ہے۔ تجارت میں دھوکہ نہ صرف برکت کو ختم کرتا ہے بلکہ انسانوں کے بیچ بھروسہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص آج دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ کل پچھتاوے کی قید میں ہوگا، وہ پچھتاوا جو کسی کام میں نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف الفاظ میں سے ہمیں آگاہ کیا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث صرف تجارت کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر ایک معاملے سے دھوکہ دینے سے روکتی ہے، چاہے وہ خرید فروخت ہو یا روزمرہ کے لین دین۔ آج کے دور میں جہاں فتنے اور دھوکے عام ہو چکے ہیں وہاں کسی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کریں، پہلے اس کے ارادے اور رویوں کو اچھی طرح پرکھیں، اپنے معاملات میں ہوشیار رہیں اور ہر کسی پر آنکھ موند کر بھروسہ نہ کریں۔ نئی دوستیوں اور ساجھے داریوں پر جلد بازی نہ کریں، خاص طور وہ جب انشچت ہو۔ ہمیشہ خرید فروخت وہی سے کریں جس کے ایمانداری کے قصے لوگ زیادہ کر رہے ہوں۔ دھوکے باز آفرز سے بچیں۔ یاد رکھیں، جو تاجر اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا اور ایسا تاجر کبھی کمائی کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اور یوں ہماری ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو ہمارے چینل اردو اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔